بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتی، اور حضور بھی آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنی نال مبارک کو پیوند لگا رہے تھے اور میں چرخا کاٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ میرے لیے یہ ایسا خوبصورت منظر تھا کہ میں حیرت سے کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر مبارک اٹھا کر دیکھا تو فرمایا، صدیقہ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو، کیا دیکھ رہی ہو اور کیا دیکھتی جا رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ یعنی حضور کا آپ طرز تخاطب تو دیکھیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ، آپ نے فرمایا صدیقہ اے سچی کیا دیکھ رہی ہو، کیوں حیران ہو، کیا دیکھی جا رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مبارک جبین پر پسینہ اور پسینے کے اندر چمکتا ہوا نور اس قدر خوش آئین ہے اور اتنا خوبصورت منظر ہے کہ میں تو بس ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور دیکھ رہی ہوں اور حیران بھی ہوں اور دیکھنے پر مجبور بھی ہوں۔ تو بخدا اگر جاہلیت کا ایک مشہور شاعر تھا، اس کا نام تھا ابو کبیر حضلی، وہ آپ کو دیکھتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصداق اللہ کے رسول ہی کی ذات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ تو اس اشعار میں ایسا کیا ہے عائشہ؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ اشعار حضور کو سنائے کہ ان کا ترجمہ اردو میں کچھ یوں آتا ہے کہ وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک اس کے روشن چہرے کو دیکھا تو معلوم ہوگا کہ نور اور روشن برق جلوہ دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو جو کچھ ہاتھ میں تھا رکھ دیا اور حضرت عائشہ کی پیشانی کو چوم لیا اور ارشاد فرمایا عائشہ جو لطف مجھے تیرے کلام سے ہوا اس قدر سرور تجھے میرے نظارے سے نہ ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی پیار محبت کی بات ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ یہ عائشہ ہی ہے کہ میں اس کے بستر پر ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہو جاتا ہے مگر دوسری بیویوں کے بستر پر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ شان عائشہ ہے، یہ شان عائشہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم سفر تھیں، ایک سفر میں تھے کہ حضرت حفصہ نے سواری حضرت عائشہ صدیقہ سے تبدیل کر لی۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کی طرف گئے تو اس پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہی چل پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جدائی برداشت نہ کر سکی۔ جب منزل پر پہنچ کر سواری سے اتریں تو اپنا پاؤں گھاس کے اندر داخل کر دیا اور کہا اے میرے پروردگار، کسی سانپ یا بچھی کو بھیج کے مجھے کاٹ کھائے، اور وہ تو تیرے رسول ہیں، میں ان کی شان میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ سوکن کے ساتھ زیادہ وقت گزار لیا۔ اصل میں سواری میری تھی، حضور کو میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ محبت کا عالم۔ اللہ